الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. دو چار جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اسلام اور کسب معاش کے عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام میں کسب معاش ایک اہم اور ضروری کام ہے، لیکن اصول کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اسلامی قانون کے ساتھ، آداب کے ساتھ اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام بیکاری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کسب معاش کے مختلف ذرائع کو استعمال کرنے اور حزم و احتیاط کے ساتھ برتنے اور اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ کسب معاش کئی طریقوں سے ہوتا ہے، اس میں سے سب سے بہتر ذریعہ تجارت کے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرات صحابہ کرام نے تجارت کی، متعدد پیغمبروں سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے تجارت کے کام کو انجام دیا، لیکن یہ سب کام اللہ کے قانون کے مطابق انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا، اور پھر حلال کو بھی اختیار کرتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کا بہت خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی کر لی اور حلال چیز کو بھی ایسے ذریعے سے کمایا جو ناجائز اس کو بنا دیتا ہے، جیسے جھوٹ بول کر کمایا، دھوکہ دے کر کمایا، اگرچہ جو چیز بیچ رہا ہے، جس کی تجارت کر رہا ہے، وہ تو ہے جائز چیز، لیکن اس کو دھوکے کے ساتھ بیچتا ہے، یا بیچ رہا ہے جائز چیز لیکن ڈنڈی مار کر بیچ رہا ہے، یعنی اس کو بیچ رہا ہے اس طرح کہ بتا رہا ہے کہ اتنے کلو، لیکن وہ اتنے کلو نہیں۔ اس طریقے پر اگر گڑبڑ کرتا ہے تو وہ تجارت بھی اس کی حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات سیکھنے کی ہے، معلوم کرنے کی ہے، علماء سے دریافت کرنے کی ہے کہ شریعت میں تجارت کرنے کا کیا اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے۔ لیکن بیشتر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ کس طریقے پہ تجارت کرنا چاہیے۔
بعض جگہ پر بڑے باریک سے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے نازک ترین مسئلے ہوتے ہیں، اگر آدمی ایک طریقے سے کرتا ہے تو وہ جائز طریقہ ہوتا ہے، اس میں ذرا سی تبدیلی آتی ہے تو وہی تبدیلی اس کو حرام میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ جو تجارت کرنے والے ہیں وہ تجارت کے مسائل کو جانیں، تجارت کے احکام کو سمجھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور یہ حکم انہوں نے صادر کیا تھا کہ جو آدمی تجارت کے مسائل میں تفقہ نہیں رکھتا، یعنی تجارت کے مسائل کو اچھے طور پر نہیں سمجھتا، اس کو یہاں بیپار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ایسے لوگوں کو کوڑے لگاتے تھے جو بغیر مسائل کے جانے، بغیر احکام شرعیہ کو معلوم کیے تجارت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، منڈیوں میں چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر ان کو کوڑے لگاتے اور ان کو حکم دیتے کہ جاؤ علماء کے پاس میں رہو اور ان مسائل کو سیکھو، جب ان کو سیکھ لو گے تو تب آ کر کاروبار کرو۔ لیکن آپ غور کریں کہ آج اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا تجارت کی منڈیوں میں جاتا ہے، ہزاروں قسم کے بیپار کرتا ہے، لیکن ان میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی علماء سے جا کر ان مسائل کو الگ سے سنا ہو، سیکھا ہو، سمجھا ہو، جانکاری اس کی حاصل کی ہو کہ کس طریقے پر تجارت ہوتی ہے۔ اصل میں علماء کا لوگوں نے منصب ہی نہیں سمجھا، علماء کے کام ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھتے تو ان کے پاس جا کر یہ سیکھتے، اور علماء کو فرصت ہی نہ ہوتی، اور علماء کہتے کہ بھائی اتنے لوگ ہیں تجارت کے مسائل کو جاننے کے لیے آئے ہوئے، اب آپ کو یہ ضرورت پڑ جاتی کہ جتنے مدارس ہیں اس سے زیادہ مدارس کھول کر علماء کو وجود میں لائے اور پھر ہم ان سے تجارت سیکھا کریں۔ لیکن اب علماء کا منصب ہی نہیں سمجھا، لوگوں نے سمجھا کہ علماء کا منصب یہ ہے کہ بس نماز پڑھا لے، یا یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ پڑھے، یا جنازے کی نماز پڑھا دیں، یا کچھ ہو تو جو ہے ہم بیمار ہو جائیں تو دعا کر دیں اور ذرا پانی پہ دم کر دیا کریں۔ بس جناب یہ ہے علماء کا کام، لیکن علماء کا کام یہ نہیں ہے، علماء کا کام ہدایت کا کام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کے اندر علماء بنائے، ائمہ پیدا فرمائے۔ کیا کام تھا ائمہ کا، علماء کا؟ یہدونا بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام، اور ہدایت تو ہر چیز میں ہوتی ہے، سیاست میں ہدایت ہے، تجارت کے اندر اللہ کے احکام ہیں، اس کے اندر بھی ہدایت ہے، اور اسی طریقے پر زراعت کے اندر ہے، اسی طرح صنعت میں، حرفت میں، پیشوں میں، سب چیزوں میں۔ اگر لوگ یہ سمجھ لیں اور علماء کو استعمال کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں یہ ناکافی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ علماء اتنے سارے لوگوں کو کہاں سبق پڑھا سکتے ہیں؟ ایک ایک محلے کے اندر کئی علماء دستیاب ہو جائیں تب بھی کام نہ چلے، اس لیے کہ ہزاروں لوگ ایک ایک محلے میں رہتے ہیں۔ اگر ایک ایک عالم ان کو ان مسائل کی تعلیم دینا شروع کر دے، 50 کو، 100 کو، 200 کو، تب بھی جو ہے کئی علماء کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لیکن بھائیو آج ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا اور کبھی اس کی طرف ہم نے دھیان نہ دیا کہ ہماری ضرورت تھی کہ ہم علماء کے پاس میں جا کر ان مسائل کو حاصل کرتے اور اچھی طرح سمجھ کے آتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کاروبار کرنے کے طریقے کیا ہیں جس سے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تجارت میں اپنے آپ کو لگانا یا کسی اور طریقے سے جو جائز طریقہ ہے کمائی کی فکر کرنا، یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے عین مزاج کے مطابق ہے۔ احادیث بھی آپ کو میں نے سنا جی، ایک حدیث مزید اس وقت سناتا ہوں
جو بڑی حیرت انگیز حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہت سارے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کفارہ سوائے اس کے کوئی چیز نہیں کہ وہ کسب معاش کی مصیبت کو برداشت کرے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں نے آج ہی پڑھی اور حیرت ہو گئی مجھ کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرما دیا ہے۔ بہت سارے گناہ نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں، بہت سارے گناہ آپ کا وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں، بہت سارے گناہ حج کرنے سے دھل جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان پر مصیبت آنے سے دھل جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں انسان کے کہ ان گناہوں کو دھونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسب معاش کی مصیبت کو برداشت کرے۔ اب جب اس لائن میں لگے گا اور جو ہے اس کے اوپر محنت کرے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے یہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ سب حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کسب معاش کا کتنا اونچا درجہ ہے، لیکن اس میں بات وہی ہے بھائیوں کہ ہم کو سیکھنا پڑے گا اس میں طریقے اسلامی کیا ہے، اللہ کا قانون و ضابطہ کیا ہے۔ اس طریقے پر اگر ہم سیکھ کے کرتے ہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تجارت کے ساتھ ایک اور چیز جو کسب معاش کا ذریعہ ہے وہ ہے زراعت۔ زراعت کے معنی کھیتی باڑی۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی سے کمائی اختیار کرتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر جائز طریقہ ہے اور بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ وہ زراعت اور کھیتی باڑی تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی طریقہ جائز۔ صحابہ میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے باغات تھے، جن کی کھیتیاں تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ انہی حضرت ابو ہریرہ سے مروی، کہتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زمانہ نہیں رہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تھے سن 6 ہجری میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا سن 9 ہجری میں، یعنی 10 ہجری میں، تو کتنا زمانہ ہوا؟ 3 ساڑھے 3 سال یا 4 سال کا زمانہ تھا جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کتنی صحبت پائی؟ 23 سال کی صحبت۔ حضرت عمر نے کتنی صحبت پائی؟ حضرت عثمان نے کتنی صحبت پائی؟ اور بے شمار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک طویل زمانہ گزارا، لیکن ان سب حضرات سے اس قدر زیادہ روایتیں منقول نہیں ہے جتنی روایتیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ بہت طویل زمانہ نہیں گزارا، جبکہ اور لوگوں نے تو طویل زمانہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں گزارا تھا، لیکن جتنی حدیثیں آپ کو معلوم دوسروں کو اتنی کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ اس نے سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ کا قصہ تو یہ ہے کہ اسے سوائے 2 نانے شبینہ کے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، بس ذرا سا پیٹ بھرنے کو کچھ مل جائے وہ کھا کھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا۔ بسا اوقات فقر و فاقے کی زندگی ایسی گزرتی تھی، کئی دنوں تک کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن میں اللہ کے نبی کے دربار میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن ہمارے یہ جو انصاری بھائی ہیں ان کے یہاں باغات اور ان کی یہاں کھیتیاں
وہ اپنے باغات کی رکھوالی اور اپنے کھیتوں کی رکھوالی میں اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن مجھے تو نہ گھر تھا نہ بار تھا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پڑا رہتا تھا۔ اور یہ سب حضرات کھیت میں اپنے باغات میں چلے جاتے تھے، اور رہے وہ صحابہ جو آئے تھے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر، مہاجرین صحابہ، انہوں نے تجارت یہاں پر قائم کر لی تھی، وہ اپنی تجارتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ تجارت کو جاتے تھے، کچھ لوگ کھیتوں اور باغات میں چلے جاتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ پڑا رہتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں، اس لیے اس کو زیادہ حدیثیں یاد ہو گئی۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں زیادہ کیوں یاد ہو گئی، وہیں پر یہ بات بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ حضرات صحابہ میں دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو تجارت پیشہ تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو کھیتی باڑی میں لگتا تھا۔ ان کے باغات تھے، بعض کے بہت بڑے بڑے باغات تھے، جیسے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا بڑا گھنا باغ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ان کے باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے پر حضرت ابو الہیثم کا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، باغات کے مالک بھی تھے، اور کچھ صحابہ تجارت پیشہ بھی تھے۔ معلوم ہوا اس سب قسم کی تجارتوں سے انسان کمائی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی اصول ہے، اللہ کا قانون دیکھنا ہوگا، اس کے اندر کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح نہ کریں، اس میں اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر اس طریقے پر کھیتی باڑی اور باغات کی رکھوالی میں کام کیا جائے گا تو وہ باغات بھی انسان کے لیے کسب معاش کا ایک بہترین ذریعہ۔ تیسری چیز جس سے کہ کسب معاش متعلق ہے وہ ہے صنعت و حرفت، یعنی مختلف قسم کے کام دھام۔ آج تو یہ صنعت و حرفت ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز کے اندر ترقی ہے، اور اس ترقی کی بنیاد پر نئی نئی شکلیں، نئے نئے انداز، نئے نئے طریقے ہر صنعت و حرفت کے اندر ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ بھی صورت جائز ہے، متعدد انبیاء اکرام علیہم السلام مختلف قسم کے پیشے اور مختلف قسم کی صنعتوں میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھئی کا پیشہ عطا کیا تھا۔ وہ کارپینٹر، بڑھئی، اس کا پیشہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو سکھایا گیا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، پھر آگے چل کر ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، فلک کے معنی آتے کشتی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح کشتی تیار کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور وہ کشتی بھی بڑی عجیب و غریب ان کو بنانے کے لیے اللہ نے کہا تھا۔ ظاہر بات ہے کشتی بنانا یہ بڑھئی کا کام ہے، کارپینٹر کا کام ہے، اور وہ اس کو تختوں کے ذریعے سے کاٹ کر ڈیزائن اس کا بنا کر چھوٹا بڑا جیسا جیسا ہونا چاہیے ویسا کاٹ کر اس کو جو ہے سیٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جوڑتے تھے اور میخیں ٹھوکتے تھے، اور پھر اس کو ٹھیک طور پر ایسا انہوں نے بنایا تھا کہ اس کے اندر صرف انسان ہی نہیں مختلف قسم کے جانوروں کو بھی سوار کیا جا سکے۔ اس سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے کارپینٹری کے پیشے کے اندر انتہائی مہارت معلوم ہوتی ہے۔ عام کشتی بنانے والے تو عام کشتی بناتے، لیکن حضرت نوح نے ایسی کشتی بنائی تھی کہ اس کشتی کی عجیب شان تھی، اس کے اندر شیر بھی، اس کے اندر ہاتھی بھی، اس کے اندر باغ بھی، اور اس کے اندر مچھر بھی، اس کے اندر کھٹمل بھی، اس کے اندر پرندے بھی، اس کے اندر مرغیاں بھی، اور اس کے اندر جو ہے اور قسم کے جانور بھی، کتے بھی، بلی بھی، انسان بھی، سب اس کے اندر، ہر ایک کے لیے الگ الگ بنایا ہو۔
اور پتہ نہیں کتنی عظیم الشان بنائی اور کتنی بڑی بنائی، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک درجہ بنایا، ایسے جانوروں کے لیے ایک درجہ، ایسے جانوروں کے لیے ایک درجہ، اس قسم کے پرندوں کے لیے ایک درجہ، اس قسم کے جانوروں کے لیے ایک درجہ، اور پرندے بھی ہیں، خزندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے، ان سب کے لیے الگ الگ انداز کا اس کے اندر انہوں نے سیٹنگ کیا اور بنائی، اور اللہ نے کہا کہ جب یہ کشتی بن جائے تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر داخل کر لو۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کائنات میں جو انسان اس وقت بس رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر قریب 1000 برس اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس میں 70 80 اور 100 کے اندر لوگ ایمان لائے، یعنی تقریباً 1000 برس میں 100 آدمی بھی ایمان نہیں لائے۔ روزانہ کھٹپٹ، روزانہ جھک، روزانہ اختلاف، روزانہ مسائل، روزانہ فسادات، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اخیر میں تنگ آ کر اللہ سے دعا کر دی، اور بد دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ اس سرزمین کے اوپر کافروں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، سب کو ختم کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ سب کو تباہ کرنا ہے، اس کے لیے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی اور اس کے بعد سیلاب آنا شروع ہوا، ایک تنور سے پانی نکلا، پھر وہ بڑھتا چلا گیا، پھر ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، اور پھر اوپر سے بھی اللہ نے پانی برسانا شروع کر ڈالا، تو اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی۔ نتیجہ یہ ہوا کشتی تو جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا اوپر کو ہو گئی، بہت اوپر ہو گئی، اور کشتی چلنے لگی پانی کے اوپر جہاں جہاں اللہ نے اس کو چلانا چاہا، اور جتنے یہاں کے سب ختم ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنائے، معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو اس کا فن عطا کیا تھا، اس لیے وہ کارپینٹری کے فن سے واقف اور اس کے اندر انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طریقے پر مختلف انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر، بنی اسرائیلی پیغمبروں میں ان کا بہت اونچا مقام، اور اسی کے ساتھ ایک نکتہ یہ بھی سمجھیے کہ حضرت داؤد کو اللہ نے دنیا میں حکومت بھی عطا کی۔ حضرت داؤد ایک حکمران تھے، بادشاہ وقت تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ زرہ کہتے ہیں جنگی لباس۔ معلوم ہوا کہ وہ آہنگری کرتے تھے، یعنی لوہار تھے، لوہار ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ فن اپنا دنیا کے اندر دکھایا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بالخصوص قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اندازہ کرو کہ اللہ نے ہم کو یہ بات کیوں سکھائی۔ ایک اتنے بڑے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہار بنایا تھا، جبکہ وہ ایک طرف بادشاہت بھی رکھتے تھے اپنے پاس، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی کمائی کا ذریعہ انہوں نے یہ بنا لیا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ عطا فرما دیا تھا، اور ان کے لیے ایک معجزہ بھی اس کے اندر تھا، وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کے اندر لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا، اس سے جو چاہے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی ایک جائز فن ہے، ایک صنعت ہے، اور آج یہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک بڑھتی جا رہی ہے، لوہے سے کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور کیسی کیسی بڑی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر سے بن کر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو سکھایا، اور یہ پیغمبر سے چل کر ہم تک آیا، اور آج دنیا کے اندر یہ ترقی پذیر ایک صنعت ہے۔ چند سال پہلے
ایک سفر تھا گجرات کا، تو جن صاحب کے ہاں میں مہمان ٹھہرا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹری ہے لوہے کی، میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے، تو وہ اپنے ہاں لے کر گئے فیکٹری میں، بہت بڑی فیکٹری ان کی۔ اس فیکٹری میں انہوں نے تماشا دکھایا، یہاں بھی ہوگا لیکن چونکہ میں نے وہاں دیکھا اس لیے وہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہاں بھی سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسا بناتے، وہ راڈ بناتی تھی فیکٹری۔ اب وہ لے کر گئے وہاں، انہوں نے دکھایا کہ وہ جو ایک چھوٹا سا پیس ہے، چھوٹی سی پیس ہے لوہے کی، اس کو انہوں نے بھٹی کے اندر ڈالا، ان کے خادم سے کہا بھٹی میں ڈالو، اس نے ڈالا اور کچھ دیر کے بعد اس کو اٹھایا تو وہ آگ کی طرح تھا، اور بالکل اتنی پیس تھی وہ آگ کی طرح بالکل آگ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں پانی میں اس کو ڈالا، وہاں سب بنا ہوا تھا سسٹم، وہاں سے نکالا وہاں ڈالا، وہاں سے نکالا کہیں اور ڈالا، پھر وہ ذرا سا ٹھنڈا ہوا، اور پھر وہ بیان بھی کرتے رہے کہ اتنے ڈگری اس کے اندر گرمی ہے، پھر اس کو اتنا کم کرنا ہے، اتنے ڈگری وہ کم ہونا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اور چونکہ اس کی معلومات ان کو ہیں اس لیے انہوں نے بیان کیا، مجھے اس کی معلومات نہیں، بیان کرنے سے قاصر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب اس کو جو ہے راڈ بناؤ، اب اس کو جو ہے ایک جگہ پر ڈال کر جو پریس کیا تو وہ اتنا سا لوہا، اتنی بڑی یہاں سے وہاں تک راڈ بن گئی، اور اس کو باہر نکالا تو اتنا بڑا، مجھے حیرانی ہوئی کہ بھئی اتنی سی پیس گئی تھی اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ پر رکھ کر جو پریس کیا تو وہ لمبی سی ہو گئی، اور جیسے کہ یہاں پر یہ اس میں کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ہوتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی ہو کر باہر نکل آئی۔ یہ سب سیدنا داؤد علیہ السلام سے آیا ہوا علم ہے۔ بتائے رہا ہوں یہ صنعتیں، یہ حرفتیں، یہ مختلف قسم کے پیشے، یہ سب کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے منتقل ہوئے، اور بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مہارت عطا فرمائی اور ان پیشوں کو انہوں نے استعمال کیا، اختیار فرمایا۔ حضرات صحابہ میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو مختلف پیشے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا نام حضرت ابراہیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے درمیان، بعض کہتے ہیں کہ 3 اور بعض کہتے ہیں کہ 4۔ ان میں ایک ابراہیم بھی نام کے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جیسے اور بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، بڑے ہونے تک کوئی نہ رہے، بیٹیاں تو بڑی ہو کر رہیں اور ان بیٹیوں کی بھی بیٹیاں اور بچے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں اپنے پاس میں بلا لیا تھا۔ یہ ابراہیم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے، عرب میں دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے کسی کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کو بچپن کے اندر دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو ایک عورت کے حوالے کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عورت ایک آہنگر یعنی لوہار کی بیوی تھی۔ لوہار کی بیوی کے گھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہاں پر وہ دودھ پیتے رہے، لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کا وقت آیا اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی کہ بچے کی طبیعت بہت ناساز ہے اور سانس اکھڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر اس آہنگر یعنی لوہار کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آپ کے سامنے بچے کو لا کے رکھا گیا۔ بچے کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر، اتنے بڑے پیغمبر ہو کر بھی آپ کو رونا آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ رونا دراصل رحم و کرم کا وہ مادہ ہے جو اللہ نے دل میں رکھا. پھر فرمایا کہ آنکھوں سے تو آنسو جاری ہیں لیکن زبان پر اللہ کا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. میں دل سے راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر، لیکن ایک رحم ہے، ایک کرم ہے، انسانی فطرت ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے رونا آ جائے تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ بتا رہا ہوں، صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو مختلف پیشوں کو اختیار کیے ہوئے تھے. کچھ لوگ بڑی بھی تھے، کچھ لوگ درزی بھی تھے. انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درزی کا پیشہ کرتے. اب درزیوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ بھئی انبیاء میں یہ پیشہ رہا. بڑھی کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا یہ پیشہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. لوہار کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا یہ پیشہ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اسی طریقے پر مختلف پیشے انبیاء اکرام علیہ السلام اور بعد کے نیک لوگوں سے ثابت ہے. ان کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پیشہ حقیر ہے، ذلیل ہے، تو یاد رکھو کہ وہ انبیاء کی توہین کرنے والا. کوئی پیشہ اسلام میں حقیر نہیں. صحیح پیشہ کرے، صحیح کمائی کرے، اللہ کے لیے صحیح قانون کے مطابق اختیار کرے تو اس کے اندر کوئی بات ذلت کی، رسوائی کی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے آج بعض پیشوں کو ذلیل سمجھ لیا، بعض پیشوں کو جو ہے اعلیٰ سمجھ لیا. بعض سمجھتے کہ یہ کیا پیشہ، یہ کیا پیشہ. بھائیو، حلال کمائی کے لیے انسان جو پیشہ چاہے اختیار کرے، اللہ کے قانون کے مطابق کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں اونچا ہے. اور اگر بڑے سے بڑا کاروبار کرے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کی نگاہ میں حقیر ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب پیشے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے ملازمت. ملازمت کہ کسی کے ہاں نوکری کرے، نوکری کا پیشہ. بہت سارے لوگ آج نوکریاں کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، حکومت کے اداروں میں بھی کام کرتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ اداروں میں بھی کام کرتے ہیں. یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی ناجائز ہونے کی بات نہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کا قانون موجود ہے. اس قانون کو پیش نظر رکھنا ہو. قرآن کریم کے اندر موجود کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے حضرت شعیب کے ہاں جا کر ملازمت کی. قرآن میں یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ پرورش پا رہے تھے فرعون کے محل میں اور وہیں جوان ہوئے. اس کے بعد ایک بار جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعونی نسل کا آدمی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی نسل کا آدمی، دونوں کے اندر جھگڑا ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بنی اسرائیل کے آدمی نے تو پکارا، یا موسیٰ، اے موسیٰ میرا ساتھ دیجئے، دیکھیے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرعونی نسل کا جو آدمی تھا اس کو رکھ کر ایک مکہ جو مارا، وہ بڑا زبردست مکہ تھا. اسی ایک مکے سے اس کا پورا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ جہنم رسید ہو گیا. ایک ہی مکہ ان کا زبردست تھا ایسا. اب اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بھائی مجھے ایسا بھی کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جتنی غلطی اتنی سزا ہونا چاہیے، لیکن میں نے جو ایسا کر دیا تو یہ بات صحیح نہیں ہوئی. جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ نے، انہوں نے اسے مارنا چاہا لیکن اللہ نے ان کے مکے میں اتنی طاقت بھر دی کہ وہ آدمی گزر گیا. تو حضرت موسیٰ کو احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معافی عطا فرما دی. اور پھر اس کے بعد دوسرا دن ہوا، حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا وہی آدمی ایک اور آدمی سے آج پھر جھگڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو وہ دیکھ کر پھر بلایا ان کو کہ موسیٰ یہ میرا ساتھ دیجیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا
ارے ایسا لگتا ہے کہ تو ہی خراب ہے، کل بھی ایک آدمی سے جھگڑ رہا تھا، آج بھی ایک آدمی سے جھگڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کچھ کہنے پر اور حضرت موسیٰ اس کو پکڑنے کے لیے گئے تاکہ اس سے چھڑائے اور دونوں کو جدا کرے، تو اتنے میں وہ چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے آج قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ حضرت موسیٰ کی یہ بات لوگوں نے سن لی، ان کو پتا چل گیا کل جو واقعہ ہوا تھا قتل کا وہ موسیٰ نے کیا ہے۔ اب 6 ملتیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ فرعون کے پاس بھی بات پہنچ گئی، اور وہاں کے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ آدمی آ کر کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں پر لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ملک مدین کی طرف چلے گئے۔ ملک مدین گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کنواں موجود ہے اور کنویں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پانی بھر رہے ہیں، اور ایک طرف کو 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ لڑکیاں اپنے جو ہے گھڑے بڑے لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غیرت آئی، انہوں نے کہا عورتوں کا یہاں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو مردوں کے ساتھ؟ وہ ہٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کو ان عورتوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں، اور کام کرنے کوئی آدمی نہیں، اور گھر میں پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی ہم ہی لے جاتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ تمہارے گھڑے میں پانی بھر کے دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی ذرا پانی دیجئے، اور لے کر انہوں نے بھر کر ان کو پانی دے دیا اور رخصت کر دیا، اور رخصت کرنے کے بعد بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی آپ میرے لیے نازل کریں اور میرے لیے سامان بنائیں میں اس کا فقیر ہوں۔ بڑی بھوک لگ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، بے تابی کے عالم میں اللہ کو پکارا میرا یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ہی میرے لیے رزق کا انتظام کر سکتے ہیں، میرے رزق کا انتظام کر دیجئے، میں فقیر ہوں آپ کے در کا بھکاری ہوں۔ اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ یہ بچیاں پہنچی اپنے باپ کے پاس اور جا کر کہا کہ ایک نوجوان وہاں آیا تھا اور اس نے پانی بھر بھر کے ہم کو دے دیا۔ باپ نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس نے پانی بھر کے ہم کو دے دیا، اور جو ہے بڑا شریف معلوم ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے اچھا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ تو اسے کچھ مزدوری تو دیں گے۔ وہ ایک بچی آئی، قرآن کریم اس واقعے کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بچی آئی ان میں سے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایسی آئی جو بالکل شرم و حیا کے ساتھ میں آئی۔ اللہ نے ایک ایک جگہ بھی ہم کو تنبیہ کی ہے، لڑکی کبھی ضرورت سے باہر جا سکتی ہے لیکن جائے تو بے حیائی کے ساتھ نہ جائے، حیا کا دامن اوڑھ کے جائے، حیا کی چادر اوڑھ کے جائے، بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ میں نہ جائے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے عورت کو باہر نکلنے کی، نکل سکتی ہے، جیسے کہ حضرت شعیب کی بیٹی گئی، لیکن اللہ اشارہ دے رہے جائے تو کیسے جائے، اور اس طرح جائے الاستحیاء، پوری حیا کی چادر اوڑھ کے جائے۔ اب وہ کہنے لگی کہ ابا بلا رہے ہیں آپ کو آپ کی اجرت دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اچھا چلو راستہ دکھاؤ۔ وہ بچی آگے چلنے لگی، موسیٰ پیچھے چلنے لگے، لیکن سامنے نگاہ پڑ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے تم میرے پیچھے آ جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، پیچھے سے راستہ بتا دینا کہاں مڑنا ہے، رائٹ میں کہ لیفٹ میں۔ یہ کہتے ہیں پاک دامنی، اس کو کہتے ہیں حیا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچی کو، لڑکی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور خود سامنے ہو جاتے ہیں تاکہ نگاہ اس کے اوپر نہ پڑتی رہے۔ خیر پہنچ گئے حضرت شعیب کے پاس،
یہ शुआइब बुजुर्ग कौन थे? जो पैगंबर शुआइब हैं वो थे या कोई और? इसमें इख्तलाफ है। सही बात यह है कि वो पैगंबर शुआइब नहीं थे, कोई और बुजुर्ग थे जो उस जमाने में थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं इन दो बच्चियों में से एक बच्ची का आपसे निकाह कर देना चाहता हूं, इस शर्त पर कि आप यहां रहकर हमारे यहां मुलाजमत करें, 8 साल मुलाजमत करें, और बेहतर है कि 10 साल कर ले। अगर 8 साल 10 साल आप मेरे पास रहकर हमारे यहाँ का काम धाम देख लिया करें, पानी लाना है, कुछ लाना है, देना है, कुछ और करना है, ये आप काम यहाँ पर कर ले, मजदूरी मेरी करते रहे, तो मैं इसके बदले में आपको अपनी लड़की से निकाह कर दूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात आपके और मेरे दरमियान में है, अल्लाह उसके ऊपर गवाह है। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हम जो कुछ के तय कर रहे हैं मामला, उसके ऊपर मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं। हमारे दरमियान में बात तय हो गई, मैं इसके लिए राजी हूं। हां, मैं 8 साल करूंगा, 10 साल करूं तो मेरी मर्जी से करूंगा। हर बात साफ साफ जब मामला करे तो उस वक्त साफ मामला होना चाहिए। मामले को साफ कर दिया मूसा ने कि मैं आपकी खिदमत 8 साल करूंगा, उस पर शर्त पूरी हो जाएगी, मामला पूरा हो जाएगा। हां, अगर उससे भी ज्यादा मैं करूं तो मेरी खुशी की बात है, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उसके बाद यह बात तय हो गई कि अल्लाह को हम गवाह बनाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर 8 साल तक रहे, मजीद 2 साल भी उन्होंने वहां पर रहकर 10 साल की तकमील की। उसके बाद वो बुजुर्ग जो शुआइब थे, उन्होंने अपनी लड़की का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया। ये पूरा वाकया अल्लाह ने 20वें पारे के अंदर जिक्र फरमाया है। मैं इसलिए आपके सामने इसको अर्ज किया कि मालूम होता है कि मुलाजमत करते हुए एक आदमी कुछ काम धाम इख्तियार करे तो शरीयत की निगाह में वो भी जायज है। ये कई तरीके, इन तरीकों में से जो तरीका अल्लाह के कानून के मुताबिक आदमी इख्तियार करके चलता है, उसके अंदर अल्लाह उसको बरकत अता फरमाता है। और ये सब चीजें दरअसल इंसानों की जरूरत है। तिजारत जरूरत है, ज़िराअत जरूरत है, इसी तरीके पर यह मुलाजमत भी जरूरत है, इसी तरीके पर सनअत और हरफत भी जरूरत है। अगर मिसाल के तौर पर सब के सब कहने लगे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, तिजारत सबसे अफजल है, इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान खाली तिजारत करेंगे, अरे सिर्फ तिजारत करेंगे तो ये सब क्या होगा? और अगर सबके सब सनअत और हरफत में लग जाएंगे तो फिर तिजारत ठप हो जाएगी। अगर सबके सब ज़िराअत में लग जाएंगे तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हर एक को अल्लाह ने अलग अलग मिजाज दिया। किसी का दिमाग इसमें चलाता है, किसी का दिमाग उसमें चलाता है, किसी को तिजारत में दिलचस्पी देता है, किसी को सनअत और हरफत में देता है, और फिर उसमें भी कई सनतें, कई हिरफतें, हर एक का अलग अलग ज़ौक़, उसके मुताबिक आदमी इख्तियार करे। ये सब का सब दीनी शऊर के साथ में करना जरूरी है। अब मुझे यह अर्ज करना है कि आमतौर पर आज लोग कारोबार करने, सनअत और हरफत इख्तियार करने, या इसी तरीके पर कोई जो है मुलाजमत करके अपना सही तरीके पर कमाई का जरिया बनाने, ये सब कुछ तो बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमारे दरमियान में हो गए हैं कि वो इन सब चीजों को छोड़कर ये चाहते हैं कि बस किसी तरह कोई कमा के हमको दे दे। ये बात इस्लामी मिजाज से हम आहंग नहीं। कुछ कुछ तो कर सकता है आदमी, लेकिन पूरे तरीके पर डिपेंड हो जाना, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाना और किसी को पैसा देकर बस बैठकर खाते रहने की फिक्र करते रहना, ये बात इस्लामी मिजाज से हम आहंग नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। चाहे वो काम तिजारत या तो जो भी हो रहा है वो जायज ही काम क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को यह समझना है कि मुझे लगना है, मुझे इसमें खपना है, मुझे इसके अंदर जरा पसीना अपना निचोड़ना है, मुझे इसके अंदर अपनी कमर तोड़ना है, अपने दिमाग को लगाना है, अपने वक्त को सर्व करना है। इस तरीके पर जब आदमी करता है, यह बड़ा बरकत का सामान होता है। अल्लाह उसे बरकत चार तरफ से अता करते हैं।
جب اس کی کمر ٹوٹتی ہے کمانے میں، جب اس کا پسینہ بہتا ہے کمانے میں، جب اس کی جو ہے اپنا دل دماغ لگتا ہے کمائی کی فکر کرنے میں، یہ بات اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اس کے بجائے یہ بات کہ بھائی کسی کے حوالے کر کے بیٹھ گیا اور کھا رہا ہے۔ اس کے نقصانات آج امت نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیے۔ ہمارے بنگلور شہر کے اندر کئی اداروں میں اس طرح لوگوں نے پیسے لگا لگا کر جو نقصان اٹھایا ہے وہ سب کے سامنے آشکارا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ جو مزاج بن رہا ہے امت کا کہ بھائی لگا دو اور بیٹھ کے کھاؤ، لگا دو اور بیٹھ کے کھاؤ۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے اداروں میں پیسے لگانے کے لیے کوئی اپنا گھر بیچ دے رہا ہے، کوئی اپنی کوئی اور چیز بیچ دے رہا ہے، اپنا زیور بیچ دے رہا ہے، اور ان چیزوں کو وہاں پر لگا کر بیٹھ کر کھانے کی فکر کر رہا ہے۔ ارے بیٹھ کر کھانا اسلام کے اندر کون سی اچھی ادا ہے؟ تجھے تو لگانا تھا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمانا تھا، اس کے لیے جٹنا تھا، اس کے لیے آگے بڑھنا تھا، اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا تھا۔ یہ کوئی اچھی ادا نہیں سمجھی جاتی اسلام کے اندر کہ آدمی جو ہے دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہو کے بیٹھ جائے۔ اور اس کا نتیجہ بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے لوگوں کا مال جمع کیا اور ہڑپ ہو گئے، ہڑپ کر لیا، غائب ہو گئے۔ کئی ادارے اس طرح جو ہے نقصان کی زد میں آئے، یا یہ کہ لوگوں کا نقصان کر کے وہ بھاگ گئے۔ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوا کیا، لیکن بہرحال یہ بات سامنے آئی اور بار بار آئی۔ لیکن اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے اداروں پر اب بھی ڈپینڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، برابر اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے دماغ کو لڑانا نہیں چاہتے، اپنی محنت کو لگانا نہیں چاہتے، اپنے خون پسینے کو بہانا نہیں چاہتے۔ بھائیوں بزرگوں، میں یہاں پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہتر صورت یہی ہوتی ہے آدمی ان میں سے کسی میں اپنے آپ کو لگائے، خون پسینہ بہائے، محنت مجاہدہ کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کرے اور کھائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے ملازمت کے ذریعے، یا صنعت و حرفت کے ذریعے اور کسی ذریعے سے اپنے آپ کو لگا کر، پسینہ بہا کر، خون بہا کر اور اپنی نیند کی قربانی دے کر کمائی کرے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے کسی کے پاس ڈال دیا اور بیٹھ کے کھانے کی فکر کر رہا ہے، وہاں جائز ہے کہ ناجائز میں اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جائز ہی ہوگا۔ جائز ہونے کے باوجود بھی امت مسلمہ کے بہت بڑے طبقے کو اپنی پوری چیزیں لے جا کے کسی جگہ ڈال کے بیٹھ جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ بہت پہلے، غالباً 2 سال پہلے، میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا یا IMA کے بارے میں۔ اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی تھی کہ جو ہے کون کیا کرے گا، کبھی ہٹ جائے گا، نکل جائے گا، اڑ جائے گا، کچھ پتہ نہیں، اس لیے جو بھی کرے وہ سوچ کر سمجھ کر ہر اعتبار سے غور و فکر کے بعد میں اس کو کرنا چاہیے۔ ایک ہے کسی کا جائز و ناجائز ہونا، جائز ہونے کے باوجود بھی اس طریقے پر امت یوں کسی کے اوپر پل پڑے، یہ بات کوئی خوش آئین پیغام اپنے اندر نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنی محنت کرو، اپنا مجاہدہ کرو، اپنے پیسے پر خود محنت کرو، اپنے پیسے کو خود لگا کر آگے بڑھو، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے بھلائی کا سامان ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں لوگوں کی یہ غفلت شیاری یہ قابل مواخذہ چیز ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا اس طرح اسلامی طریقے شرعن کمائی کے بہت سارے اللہ نے رکھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کمائی کے ذریعے بے شمار ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا شریعت میں حرام زیادہ ہے، حلال کم ہے، بات حقیقت میں اس کے الٹی تھی۔ کمائی کے ذرائع بہت، حلال طریقے بہت، لیکن ایک آدمی حرام ہی کمائی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرام ہی میں لگا دیتے ہیں۔
اور حرام کے بجائے حلال کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حلال کی طرف ہی جو ہے رہنمائی کر دے گے۔ ایک آدمی آیا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ حضرت میرا کام اور میرا پیشہ یہ ہے، میں تصویریں بنایا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو آدمی جاندار کی تصویر بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے اس بات کا مکلف کرے گا کہ اس کے اندر روح داخل کرے۔ جب یہ اللہ حکم دے گا آدمی ہکا بھکا رہ جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو یہی فن جانتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو یہی پیشہ کرنا چاہتا ہے، جو جاندار چیزیں نہیں ہیں ان کی تصویریں بنایا کر۔ مثال دی انہوں نے جیسے درخت کی، عمارت کی، اس طرح کی چیزوں کی، ان چیزوں کے اندر تجھے اختیار ہے کہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حرام سے تجھے بچنا ہو۔ تو بھائیو، حلال سے حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آج امت جو اس طریقے پر دوسروں پر ڈیپینڈ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ان سے میری جو ہے یہ ایک التجا ہے کہ وہ اس طرح دوسروں پر ڈیپینڈ ہو کر اپنی زندگی کو نہ گزارے، اور اس طرح گزار کر کہیں خطرات میں پڑیں گے تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔